والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مختلف موضوعات سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نام ان کا مختصر اور جامع تعارف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کیا جائے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت کریمہ ہے۔ اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے چند باتیں جو عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اصولی باتیں ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، الوہیت کے بعد سب سے بڑا جو منصب ہے وہ منصب نبوت و رسالت ہے، اور نبوت و رسالت میں سے رسالت جو ہے وہ برتر اور افضل ہے۔ حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی قرار دیا گیا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر رسالت سے اوپر کوئی چیز ہوتی، کوئی منصب ہوتا، کوئی رتبہ ہوتا، کوئی لفظ ہوتا تو وہ کلمے کا حصہ ہوتا ہے۔ اس اصولی بات کے اندر ان لوگوں کا رد ہے جو اپنے اماموں کو یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبیوں اور رسولوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ سب سے برتر و بالا، افضل و اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، انبیاء اولیاء بھی۔ اور انبیاء و اولیاء میں سے، تمام انسانوں میں سے سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار بنایا ہے، اور اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے۔ اسی طرح واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت کے ہوتے آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔
اور اسی طرح قیامت کی ہولناکیوں میں جب تمام انسان حضرت آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے پاس الگ ترتیب باری باری آئیں گے اور وہ کہیں گے آج ہمیں اپنی جان کا ڈر ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ سجدہ کریں گے اور اس سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تعریف مجھے دنیا میں نہیں بتائی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتائے گا۔ جب میں وہ تعریف کے کلمات پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیں اور آپ سفارش کریں، آپ کی جو سفارش ہے اس کو قبول کیا جائے گا۔ بڑے سارے دلائل ہیں، دلائل کے انبار ہیں جس سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انسانوں سے اور انسانوں میں سے انبیاء اور رسل ان سمیت سب کے سردار ہیں، سب سے ممتاز ہیں، سب سے افضل ہیں اور سب سے برتر ہیں۔ لیکن یہاں دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی برتری، بناوٹی برتری نہیں مانی جائے گی اور نہ بیان کی جائے گی جس سے کسی اور نبی کی توہین ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے کہا الحمدللہ الذی فضل موسیٰ علی العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں، اللہ کی ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ مسلمان نے اسے تھپڑ مارا زور سے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں پر اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو نبی علیہ السلام کو دی ہے۔ وہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی فضیلت دینے سے منع کیا ہے کہ جس سے کسی بھی نبی کی توہین کا کوئی ادنا سا شائبہ اور پہلو بھی نکلتا ہو کہ ان کا تقابل کیا جائے اور دوسرے نبی اور رسول کو ڈیگریڈ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ تو اس آیت کریمہ میں لا نفرق بین احد من رسلہ کہ ہم منصب نبوت اور رسالت میں انبیاء اور رسل کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب وہ معنی ہے کہ انبیاء اور رسل کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور کسی بھی اللہ کے نبی کی توہین، اس کا ارتکاب کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ایسی سوچ بھی اپنی ذہنوں کے اندر نہیں رکھتے۔ اب نبی علیہ السلام آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ ہیں۔ بعض علماء نے نبی علیہ السلام کے جو وصفی نام ہیں ان کو جمع کیا ہے، کسی نے 500 ناموں کو جمع کیا ہے، کسی نے 700 اور اس سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کے جو وصفی نام ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف میں سے اور تمام ناموں میں سے سب سے جو ممتاز نام ہے وہ 5 ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے 5 نام ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
انا احمد، میرا نام احمد ہے، انا الماہی، میرا نام ماہی ہے۔ یہ ماہی کی جو ہا ہے یہ ہا حلوے والی، گول ہا نہیں ہے۔ فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعہ کفر کو مٹایا اور ختم کیا۔ انا الحاشر، میرا نام حاشر ہے۔ یحشر الناس علی قدمی، قیامت کی ہول ناکیوں میں لوگوں کو میرے آثار قدم پر، میرے سامنے، میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ اور فرمایا انا العاقب، میرا نام عاقب ہے۔ عاقب فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ 5 نام ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا نام ہے احمد، تیسرا نام ہے ماہی، چوتھا نام ہے حاشر، اور 5واں جو نبی علیہ السلام کا نام ہے وہ عاقب ہے۔ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا جو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ سب سے پہلے مقام جو میں نے آغاز خطبہ میں تلاوت کیا ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے 4تھے نمبر پر ہے۔ پہلا جو مقام ہے وہ سورۃ آل عمران کے اندر ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ آپ جب یہ 4 مقامات سنیں، ایک بات سے آپ انتہائی معزوز بھی ہوں گے اور حیران کن بھی یہ مقامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا کہیں پر بھی نام عامیانہ یعنی عام انداز کے اندر ذکر نہیں کیا، بلکہ 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا نام منصب نبوت اور رسالت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اسی طرح تیسرا جو مقام ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کسی جگہ پر بھی عامیانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے نام کو ذکر فرمایا ہی نہیں، بلکہ نبوت اور رسالت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہاں پر بھی نبوت اور رسالت سمیت پوری شریعت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس میں قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث بھی شامل ہے۔ اب جو نام ہے نبی علیہ السلام کا احمد، قرآن مجید میں 1 مرتبہ ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، خوشخبری دے رہے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا کہ جن کا نام احمد ہے۔ اب احمد جو ہے اس کا مطلب و معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے اس نام کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ جن کی تعریف کی جائے۔ اب انبیاء علیہم السلام نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، کفار نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، جمادات پتھروں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور جو اشجار ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے، جانوروں نے بھی نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے، آپ کے جو سخت ترین مخالف ہیں انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ اور اسی طرح جب سے آپ دنیا میں مبعوث ہوئے تب سے لے کر اس لمحہ تک روئے زمین پر ایک سیکنڈ اور ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعریف نہ ہو۔ جو ٹائم زون ہے، کہیں پر دن ہے تو کہیں پر رات ہے، کہیں پر فجر ہے اور کہیں عشاء ہے، کہیں ظہر ہے اور کہیں عصر ہے، پوری روئے زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اذانیں نہ ہوتی ہو، نماز نہ ہو رہی ہو۔ مسجد حرام ایسی مسجد ہے 24 گھنٹے، ایک سیکنڈ اور ایک سیکنڈ کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر نماز نہ پڑھتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ دن اور رات کے کسی لمحہ میں بھی یہاں پر کسی کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کرنا۔ مسجد حرام دنیا کی وہ واحد مسجد ہے کہ جہاں پر طلوع، غروب اور زوال کے کوئی احکام نہیں ہے، آپ 24 گھنٹے کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو پوری روئے زمین پر ہر وقت جو ہے وہ مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز میں کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نبی علیہ السلام کو شرف عطا کیا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جب لوگ مجھے یاد کریں گے تو میرے یاد کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کا بھی تذکرہ کریں گے اور آپ کو بھی یاد کریں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب دنیا جہاں میں سب سے زیادہ جس ہستی اور شخصیت کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، یعنی سب سے زیادہ آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی، اور دنیا کی تمام زبانوں میں نبی علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی بات ہے کہ شیطان نے کئی لوگوں کو اس نام کی تلاوت کرنے سے روک دیا ہے۔ اور روکا کیسے ہے؟ شیطان نے لوگوں کے دماغوں کے اندر عقیدت ڈال دی ہے کہ ہماری زبانیں پلید ہیں، ہم گندے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا نام پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لینا۔ اب وہ کہتے اور کرتے کیا ہیں؟ سرکار آئے، سرکار گئے، سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا، تو یہ جو نبی علیہ السلام کا نام چھوڑ کر اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا، یہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استخفاف ہے۔ یعنی استخفاف یعنی جس طرح کسی کو منصب اور رتبہ دینا چاہیے، مقام دینا چاہیے، ویسے نہیں ہے۔ آپ کچہری میں چلے جائیں، وہاں پر آوازیں دینے والے آوازیں دیتے ہیں سرکار بنام فلاں حاضر ہو، یہ تو عامیانہ انداز ہے، عام انداز ہے۔ جب آپ نبی علیہ السلام کا نام لیں گے،
ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکیاں عطا کرے گا۔ اور پھر جب نام لینے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے انسان کو 40 فوائد عطا کرتا ہے، دنیا و آخرت کے 40 فوائد۔ حدیث ہے من صلی علیہ واحدہ، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیاں عطا کرے گا، اور 10 درجے جو ہے وہ اس کے بلند کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ائمہ انہوں نے مصائب، جب کوئی مصیبت انسان پر نازل ہوتی ہے تو اس کو درود پڑھنے کی تلقین کیوں کرتے ہیں کہ جب وہ مصیبت میں درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اس پر نازل کرنا شروع کر دے گا، اور اللہ کی رحمت سے اس کے بگڑے کام جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے مصائب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھی ایک بہترین اور مستحسن عمل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیا جائے، ایک ہے رتبہ، رتبہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان نیکیوں کا کیا درجہ اور کتنی تعداد ہے، بے حد و بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، سمو بسمی، یعنی نبی علیہ السلام کا نام محمد ہے تو اپنے بچوں کے نام محمد رکھو۔ میں نے تقریباً 5 سال پہلے ایک بیان کے اندر کہا تھا کہ پاکستان میں ایک خاص طبقہ ہے جو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے عید کا اور جشن کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اتنے سچے عاشق سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو تو وہ خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ دوسروں پر تو فتوے کفر کے لگاتے رہتے ہیں۔ پورے پاکستان میں کوئی علامہ، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مذہبی شخصیت جو چھوٹی اور بڑی ہے، صرف ایک مثال پیش کر دے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہو۔ اب شیطان نے یہاں بھی عقیدت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے سے روک دیا۔ اب اس حدیث پر سب سے پہلے کس نے عمل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن ابی بکر۔ اس حدیث پر حضرت علی نے عمل کیا، محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، بہت بڑے تابعی جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، ابن سیرین، ان کا نام بھی محمد ہے، امام شافعی کا نام بھی محمد ہے، امام بخاری کا نام بھی محمد ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ اور عہد نبوی سے لے کر آج تک دنیا میں کئی خاندان ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کے اندر نام ہی محمد رکھے ہیں، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ اگر اس کے 4 بچے پیدا ہوئے نا تو اس نے ہر بچے کا نام محمد رکھا ہے، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع۔ اور پھر عرب کے اندر ہمارے ہاں محبت میں کسی کو مٹھو اور پپو اور محترم اور بھائی، اس طرح کے الفاظ سے پکارا اور یاد کیا جاتا ہے۔ عرب کے اندر وہ کس طرح پکارتے ہیں؟ محمد۔ اور جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو، زیادہ محبت کا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا احمد، احمد نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ تو ہاں، ہمارے ان بھائیوں کو
شیطان نے پھر عقیدت کے نام سے حدیث پر عمل کرنے سے روک دیا۔ تو اپنے بچوں کا نام محمد بھی رکھنا چاہیے، احمد بھی رکھنا چاہیے، حاشر بھی رکھنا چاہیے، عاقب بھی رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اب تیسری بات، یہاں نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی بجائے آپ کے نام کو نعوذ باللہ پھاڑنے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انتہائی قابل افسوس بات ہے، اور میں یہ حقیقت کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کوئی کہنے والا جو مرضی کہتا رہے، عام لوگ جو دنیا دار ہیں لڑتے ہیں گالی سے، لاٹھی سے، ہاتھا پائی سے، گولی سے، اور جب مولوی لڑتے ہیں تو ابتدائی کفر کے فتووں سے ہوتی ہے، فاسق سے شروع ہوتے ہیں اور پھر کافر اور گستاخ بنا کر جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہے۔ نبی علیہ السلام کا مبارک نام جو ہے وہ تجارت کرنے کے لیے نہیں ہے، نوٹ کمانے کے لیے نہیں ہے کہ نعتیں پڑھ پڑھ کر ہم ٹریڈنگ کریں، لاکھوں روپے لوگوں سے وصول کریں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو بھول جائیں۔ نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے، لوگ جھوم جھوم جاتے ہیں، نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، اور اسی پیارے نبی کا فرمان آئے تو گھوم جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا نام فرقہ واریت پھیلانے کے لیے نہیں کہ یا محمد کہیں دیا رہنا ہے تے فلاں فلاں نے سر دیا رہنا ہے۔ آپ سیکھیے، جانیے کہ نبی علیہ السلام کو کیسے بلانا ہے، صحابہ کرام کیسے بلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیسے مخاطب کرتے تھے۔ آپ پر اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، اے اللہ کے نبی آپ پر میری جان قربان، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ کبھی کسی نے نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر مخاطب کیا ہی نہیں، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، قرآن مجید سورۃ حجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام کی آواز کا بھی ادب ہے۔ اس آیت اترنے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتنی آہستگی سے نبی علیہ السلام سے بات کرتے تھے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام ان کو دوبارہ کہتے کہ آپ نے کیا بات کہی ہے، دوبارہ اس بات کو دہراؤ۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس آیت کریمہ میں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپ کو ایسے مت پکارو جیسے تم میں سے بعض کو پکارتا ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، ہم یہاں پر جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں، ہم میں سے کبھی کسی نے اپنے والد محترم کا نام لے کر ان کو بلایا ہو؟ میرے والد کا نام صدیق ہے تو میں کہوں او صدیق، ایمانداری سے بتائیے یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، زبان سیاہ ہو جائے اس شاگرد کی کہ جو اپنے استاد کو کہے او عبد المنان۔ او اللہ کے بندو، ایک باپ کا رتبہ ہے، ایک اس سے بڑھ کر استاذ کا رتبہ ہے، دنیا کے سارے رتبے وہ رسالت کے جوتے تلے ہیں، نبی علیہ السلام کی جوتی تلے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جن کا مقام ہے، کبھی بھی کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ ہاں کچھ لوگ تھے جو جانگلی تہذیب کے حامل تھے، دیہاتی نہیں تھے۔ دیہاتیوں میں
شہریوں کی نسبت ادب زیادہ ہوتا ہے. شہریوں میں ٹپیکل الفاظ ہیں انکل، آنٹی، ممی، ڈیڈی، پاپا، ایسے الفاظ ہیں. دیہاتی جو لوگ ہیں وہ دادی کو ماں جی، بے جی، خالہ جی، ماموں، یعنی بڑے ادب احترام سے وہ پکارتے ہیں. اب حافظ آباد سے آگے چلے جائیں، سرگودا اور پنڈی بٹیاں، جانگلی تہذیب کے حامی لوگ رہتے ہیں. ادب نام کی سرے سے کوئی چیز نہیں ہے. مولوی کو بھی تو، ابا کو بھی تو، دادا کو بھی تو، استاذ کو بھی تو. ایسے پاکستان میں کئی علاقے ہیں جہاں پہ جانگلی لوگ رہتے ہیں. بادیہ عربی زبان میں جنگل کو کہتے ہیں. اہل البادیہ کہ وہ جانگلی تہذیب کے حامل تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے بلانا ہے. دروازے پر دستک دی اور کہا یا محمد اخرج، او محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جب انہوں نے ایسے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے آیات نازل کر دیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. خبردار اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، اور آپ کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے اور بلاتے ہو. تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور میں تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دوں گا. تو اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کے مخاطب کرنا اور نعتیں پڑھنا اور کسی کے چڑھانے کے لیے یہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ حقیقی طور پہ بے ادبی ہے. اب جہاں ادب کرنے کی شیطان نے دیکھیے مت کیسی ماری ہے. جہاں ادب کی ضرورت آتی ہے وہاں فرقے کی بنیاد پر بے ادبی کی جاتی ہے، اور جہاں نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے کی باری آتی ہے شیطان وہاں عقیدت لے آتا ہے، ادب لے آتا ہے. جہاں ادب کرنے کی ضرورت ہے ادب نہیں کرتے، جہاں عمل کرنے کی ضرورت ہے وہاں ادب کے نام پر بے عملی کرتے ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ کا یہ پیغام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے نام کا ادب، ذات کا ادب اور نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نبی علیہ السلام کے عمل کا حقیقی کردار کے ساتھ ادب کرنا، عمل کرنا، اطاعت اور اتباع، فرما برداری کرنا اعمال کے ساتھ کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول مانا ہے. آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی. تو آج کے خطبہ جمعہ اس میں سے انتہائی اہم جو سبق ہے وہ دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ اپنے بچوں کے نام نبی علیہ السلام کے ناموں پر رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے. اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ جب درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے آپ کو رزق بھی عطا کرے گا، آپ کے مصائب اور تنگیاں ان کو بھی دور کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.